ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میرا آپ سے ایک شکوہ ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو نہ لائک کرتے ہیں نہ اس پر کچھ کمنٹ کرتے ہیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، اور لائک سے آپ کا کچھ جاتا نہیں ہے، ہم تھوڑا سا اس سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ برائے کرم ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس اس پر ضرور کر دیا کریں۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں لیکچر۔ عزیز طلبہ، آج ہم رباعیات سے رباعی نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو لیکچر میں ہم رباعی نمبر 1، 2، 3 کی تشریح کر چکے ہیں۔ اب رباعی نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 96 پر رباعی نمبر 4، جس کے شاعر ہیں میر انیس۔ کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، ناداں یہ کسے فریب تو دیتا ہے، اور لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، خالص ہے جو مشک آپ بو دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں اس کی نثر سمجھ لیں آپ۔ انیس کہتے ہیں کہ کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، بھئی کیوں زر مال و دولت کی لالچ میں اپنی آبرو یعنی کہ عزت گماتا ہے۔ نادان یہ کسے فریب تو دیتا ہے، اے نادان انسان تو یہ فریب کس کو دیتا ہے، یہ دھوکہ کس کو دیتا ہے تو۔ لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، انیس کہتے ہیں اپنے منہ سے اپنی تعریف اچھی نہیں ہے، کیونکہ خالص ہے جو مشک پیور ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، آپ بو دیتا ہے، اس کی خوشبو خود بخود آ جاتی ہے۔ دیکھیے مشک ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہیں، یاد رکھیں اس بات کو آپ۔ خالص ہے جو مشک خالص ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، وہ آپ بو دیتا ہے، اس کی خوشبو خود بخود آ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تو ہوئی رباعی نمبر 4 کی نثر۔ اب اس کا ہم موضوع دیکھتے ہیں۔ تو اس کا موضوع ہے شخصیت و کردار کی حقیقت، کہ بھئی انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کی حقیقت کیا ہے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو تشریح کچھ یوں ہوتی ہے اس کی کہ میر انیس کہتے ہیں ضروریات کا زیادہ ہونا زندگی اور دنیاوی حصول یعنی کہ دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر انسان خوب مال و زر اکٹھا کرتا ہے۔ دیکھیے میر انیس کا کہنا ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان خوب مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور اس کے جمع کرنے کے لیے وہ رات دن کوشش کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ مال و زر کمانے کے لیے۔ آخرت و عقبہ کے معاملات سے چشم پوشی برتنے لگتا ہے۔ دیکھیے آخرت اور عقبہ ہے نا، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے مرنے کے بعد والی، اس سے جو ہے اپنی آنکھیں چھپاتا پھرتا ہے، اس سے چشم پوشی کرتا ہے، اس سے دور دور بھاگتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتا ہے کہ دنیا والے اس سے بہت بڑا اور کامیاب انسان کہیں۔ یہ سب کیوں کر رہا ہے بھائی وہ؟ کہ دنیا والے یہ جو دار فانی ہے، ختم ہو جانے والی دنیا ہے، یہاں کے لوگ اسے ایک بڑا انسان تسلیم کریں، مانیں، اسے عزت دیں، شہرت دیں، جبکہ وہ عزت اور شہرتیں جھوٹی ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے بعد میر انیس کہتے ہیں کہ اس رباعی میں اسی بات کو پیش کیا گیا ہے کہ انسان اپنی مختصر سی زندگی کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے، اور یہ کہا کہ انسان ایسا کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے
کہ بھئی یہاں تو کچھ ہی دن رہنا ہے، کچھ سال رہنا ہے، اس کے بعد تو انتقال کر کے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں چلے جانا ہے. جبکہ اتنی محنت مشقت کر کے انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں یہاں کے لیے سارے کام کر رہا ہوں، جبکہ در حقیقت یہ ہے کہ اس نے آخرت کے لیے سارے کام کرنا چاہیے. کیونکہ دنیاوی زندگی اور یہاں پر ملنے والے منصب، وہ رتبے، سب تصنع سے تعلق رکھتے ہیں. تصنع جھوٹی باتیں، دکھاوا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سب ہماری موت کے ساتھ ہی اسی دنیا میں رہ جانے والے ہیں. جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جاتی ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس نے ساری زندگی کمایا ہے. انسان کی اصل دولت، اصل رتبہ وہ ہے جو آخرت میں کام آئے گا، اور وہی حاصل ہے، وہی اس کی زندگی کا حاصل ہے. کردار کی خوبی اس میں نہیں ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنا جائے. یعنی کردار کی خوبی اس میں نہیں ہے بھائی کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کی جائے، میں بڑا، میری عزت کرو اور میں بہت عزت والا. جی نہیں، عزت تو تب ہے کہ جب آپ کی عزت دنیا کریں، آپ کو داد و تحسین سے نوازیں، تب عزت والی بات ہے، وگرنہ عزت والی بات نہیں ہے. یاد رہے کہ یہاں شاید مشق خالص کی خوبی کا حوالہ دیا ہے. دیکھیے یہاں پر چوتھے مصرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، خالص ہے جو مشک آپ بو دیتا ہے. اس طرح یہاں پر میں شاعر نے مشق خالص یعنی کہ خالص مشک، پیور مشک کی خوبی کا جو ہے حوالہ دیا ہے. بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری رباعی نمبر 5. تو دیکھو، آزادی میں آفت اسیری آئی، شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی. ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس، موسم میں طفلی کا تھا پیری آئی. اب دیکھیے یہاں پر میں انیس رباعی نمبر 5 میں کہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی نثر کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد موضوع اور پھر تشریح. دیکھیے، آزادی میں آفت اسیری آئی. آزادی جب تھی تو آفت آئی کس چیز کی؟ اسیری کی. یعنی کہ اسیری یعنی کہ مقید ہو جانا، قید ہو جانا. آزادی میں وہ قید ہو گئے. دیکھیے یہاں پر میں آزادی اور اسیری ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رباعی نمبر 5 کے پہلے مصرے میں آزادی اور اسیری ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اس لحاظ سے یہاں پر میں صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے. دوسرا مصرع دیکھتے ہیں، شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی. دیکھیے شاہی نہیں، ابھی ذرا سا امیر نہیں ہوئے تھے کہ کیا آ گئی بھائی؟ فقیری آ گئی. تو امیری، شاہی اور فقیری بھی دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. وہ حساب سے اس مصرے میں بھی جو ہے صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے. اس کے بعد ہے ایام شباب کو. ایام شباب کس کو کہتے ہیں؟ انیس. انیس خود سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایام شباب، جوانی کے دن، کس کو کہتے ہیں؟ انیس. موسم طفلی کا تھا پیری آئی. اب موسم تھا بچپن کا لیکن بڑھاپا آ گیا. یہاں پر شباب، جوانی اور بڑھاپا یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے. اس لحاظ سے اس شعر میں بھی کیا ہوا بھائی؟ صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے. چلو دیکھو، آزادی میں قید کی مصیبتیں جھیلنی پڑی. کس کو؟ انیس کو. ہاں، آزادی میں قید کی مصیبتیں جھیلنی پڑی کہ بادشاہ و سلطان تو نہ ہو سکے، البتہ غریب فقیر بن گئے. اس حالت میں اے انیس، جوانی کے دن کسے کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا. موسم طفلی بچپن کا موسم تھا، یعنی بچپن کا دور تھا، اور پھر بڑھاپا آ گیا. یہ ہوگا اس کی نثر. اس کا موضوع ہے وقت کی قدر. دیکھیے وقت کی قدر کس طرح سے کی جائے. اور اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف. آزادی انسان کی فطرت کا ایک اہم جز ہے. دیکھیے انسان جو ہے آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں رہنا چاہتا. یہاں پر مجھے غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ سیف اللہ جو خالد بن ولید ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ انہوں نے کسی جنگ کے دوران اپنے سالاروں کو ایک بات بتائی تھی کہ دیکھیے انسان کی فطرت بدلی نہیں جا سکتی، لیکن غلامی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت کو بھی بدل دیتی ہے۔ بہرحال آزادی انسان کی فطرت کا اہم جز ہوتا ہے، اہم حصہ ہے بھائی وہ انسان کی فطرت کا۔ اسے اس کی فطرت کے خلاف زمانے کا پابند بنا کر رکھنا ایک ناپسندیدہ کام ہے۔ اگر اس کو آزاد ہے، اگر کوئی شخص اس کو قید کر دیا جائے تو اس کو بالکل یہ کام پسند نہیں آتا، وہ غصہ ہو جاتا ہے اس سے۔ لیکن سماج و معاشرے میں یہ مشاہدے اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کی یہ خود مختاری وہ بالاختیاری خود اس کے لیے مصیبت کا سبب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ جو خود مختاری ہے اس کی آزاد رہنا کبھی کبھی اس کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ سبب کہتے ہیں بھئی وجہ بن جاتی ہیں اس کی۔ کسی کی نگرانی اور سرپرستی میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں دیکھیے بڑی اچھی بات ہے بھئی، یہاں پر میں انیس جو کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کسی کی سرپرستی میں نہیں رہے تو وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، وہ راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ راہ روی بھی کسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے اور اس کے اندر میں فیصلوں میں جو ہے وہ ناکامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک بچہ ہے نا، اور وہ اس کے سرپرستوں کی کوئی بات مانتا نہیں ہے، لیکن اس کے سرپرست اس کو ہر وہ چیز سکھلانا چاہتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ اس کو بات کو نہ مانے اور وہ چاہے کہ میں آزادی سے جیوں تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ وبال جان بن جاتا ہے، پھر وہ اس کی ترقی نہیں ہو پاتی اور پھر وہ فضول چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں ہمارے جو شاعر ہیں میر انیس وہ کہتے ہیں کہ انسان کو تھوڑا سا پابند بھی رہنا چاہیے۔ بہرحال ہم آگے کچھ فردر سمجھتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد تیسرا مصرع دیکھتے ہیں۔ ایام شباب، دیکھیے بھائی شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی۔ جیسے دیکھیے اب امیر ہوئے ہی نہیں تھے وہ سلطان، اور کسی منصب پر فائز ہوئے ہی نہیں تھے کہ کیا ہوا، فقیری آ گئی، مصیبتیں آ گئی، غربت آ گئی۔ اس طرح کے حالات جو ہے میر انیس کی زندگی میں گزرتے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس بھائی؟ جوانی کے دن، ایام یہاں پہ یوم کی جمع ہے ایام، یوم یعنی کہ دن۔ ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس جوانی کے دن کس کو کہتے ہیں؟ ابھی موسم بچپن ہی کا تھا، ابھی دور بچپن ہی کا تھا کہ یوں ہوا کہ ہم پر بڑھاپا آ گیا، صحت خراب ہو گئی، کسی کام کے نہ رہے، عالم ضعف طاری ہو گیا ہم پر، بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا، اور وقت اس طرح سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ وقت کس طرح سے گزرا ہے۔ اس طرح کے خیالات جو ہے ہمارے شاعر میر انیس نے رباعی نمبر 5 میں بیان کیے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں رباعی نمبر 6۔ 2 دن کی حیات پر عبث غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے، مردوم کے نہال زندگانی کے لیے یہ آمد و شد دم کی نہیں ارہ ہے، یہ آمد و شد دم کی نہیں ارہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد نثر، موضوع اور پھر تشریح۔ تو دیکھیں 2 دن کی حیات یعنی 2 دن کی زندگی پر عبث بیکار فضول، اور اس کے بعد غرہ، کبھی کبھی اس کو گرہ بھی پڑھ لیا جاتا ہے لیکن غرہ معنی دے گا غرور، تکبر کے۔ اس کے بعد خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور ذرہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا
کیا کہہ لیں گے اس کو، پردہ ہے نا، ذرہ، وہ جو ہماری سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، ذرہ. اور مردوم کہتے ہیں انسان، اور نہال کے معنی ہوتے ہیں پودا، درخت. زندگانی تو زندگی. اور اس کے بعد ہے آمد و شدم. آمد و شدم، آمد و شدم کے معنی آتے ہیں آنا جانا. اور اس کے بعد لفظ ارہ ہے، ارہ جس کے معنی آتے ہیں آری، کاٹنے کا آلہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کی نثر سمجھ لیں آپ. ویسے میں آپ کے سامنے جو انٹرفیس کھلے گا اس کے اندر الفاظ و معنی لکھا کر دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے نثر کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 دن کی زندگی پر غرور کرنا فضول و بیکار ہے، اور اسی غرور کے سبب تو اپنے آپ کو خورشید یعنی کہ سورج مت سمجھ. تیری اوقات خاک کے ایک ذرے کی ہے. کس سے مخاطب ہے؟ خود سے مخاطب ہے نیز. اور مردم یعنی انسان، انسان کی زندگی کے درخت کے لیے سانسوں کا آنا جانا زندگی نہیں ہے بلکہ آرا ہے، یعنی کہ لکڑی کاٹنے کا جو آتا ہے نا آرا، وہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا موضوع کیا ہے. دیکھیے موضوع اس کا مجھے سمجھ میں آتا ہے بے ثباتی دنیا، یعنی دنیا کی بے ثباتی ہے نا بھائی، اور ایک ذات کی بے ثباتی بھی آتی ہے، کمزوری. میں نے کل بتایا تھا آپ کو اس سے پہلی والی ویڈیو لیکچر میں. جی اب تشریح دیکھتے ہیں. تو دیکھو 2 دن کی حیات پر ابس غرہ ہے. دیکھیے 2 دن کی زندگی پر جو ہے غرور کرنا محض صرف دھوکہ ہے. 2 دن کی زندگی پر غرور کرنا صرف دھوکہ ہے، کیونکہ تو خود کو سورج مت سمجھ، کیونکہ تو خاک کا ایک ذرہ ہے. بھائی انسان جو ہے خاک کا ذرہ ہی ہے یہاں پر میں شاعر کے حوالے سے، اور 2 دن کی زندگی پر اتنا غرور کر رہا ہے. خدا توبہ کرنے والی بات، اتنا غرور جو ہے یہاں پر میں کر رہا ہے. انسان کو زندگی، صحت و جوانی کچھ بھی میسر آتی ہے، میسر یعنی آسانی سے مل جاتی ہے. اس کی حیثیت عارضی ہوتی ہے. دیکھیے کچھ دن کے لیے ہوتی ہے، جوانی ہے کچھ دن کے لیے، بچپن ہے کچھ دن کے لیے، بڑھاپا ہے کچھ دن کے لیے، زندگی ہے کچھ دن کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ عارضی ہیں. پیدائش و موت اور تعمیر و تخریب کے سلسلے مظاہروں سے بھی انسان سبق حاصل کرتا ہے. دیکھیے انسان کہاں سے سبق حاصل کرتا ہے؟ پیدائش و موت، تاریخ، یہ تعمیر و تفخیر ہے نا، بننا اور اجڑ جانا، پیدا ہونا اور مر جانا. ان چیزوں سے بھی انسان کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرتا ہے، اور اپنی زندگی، دولت اور صحت کو ایک مستقبل چیز سمجھ بیٹھتا ہے. کیا سمجھ بیٹھتا ہے؟ اس کو مستقبل چیز جو اس کے پاس سے کبھی نہیں جائے گی. ان پر غرور کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اہم تصور کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی، دولت، وہ صحت سب عارضی نوعیت کی ہیں، یعنی کہ اس کے پاس کچھ ہی دن رہنے والی ہے، بعد میں فنا ہو جانے والی ہے. مرنے کے بعد تو انسان کو مال و دولت وغیرہ دنیا ہی میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے نا بھائی. مرنے کے بعد کوئی چیز ساتھ میں لے جا سکتا ہے کہ انسان؟ جی نہیں، بالکل نہیں. صرف اس کے ساتھ جو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے اچھے اعمال. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی ہی میں وہ مال و دولت اور صحت و تندرستی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. جی ہاں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے بھائی، ہے نا. اس میں آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کے پاس کا سارا مال و متاع فضول ہو جاتا ہے جب آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. بلا رہی ہے بات سمجھ میں آپ کے؟ تو ان سارے باتوں کا نچوڑ ہمارے شاعر میر انیس نے کہا ہے کہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے، یہ دنیا آپ کو دھوکہ دے دیتی ہے، فریب دے دیتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے حضرت انسان کو یاد دلایا ہے کہ وہ خاک کا ذرہ ہے، خود کو سورج نہ سمجھے اور زندگی اور موت کی حقیقتوں پر دھیان دیں. زندگی پل پل موت کی سمت بڑھتی جا رہی ہے. یہ آتی جاتی سانسیں انسانی جسم کے لیے زندگی کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس جسم کو کشتوں میں اس طرح ختم کر رہی ہے جیسے آری درخت کو بتدریج کاٹتی رہتی ہیں.
یعنی کہ آپ نے آری دیکھی ہوگی درخت کاٹنے کا، وہ جو آلہ آتا ہے لکڑی کاٹنے کا، اس کو کیسے چلاتا ہے نا وہ کارپینٹر، بڑائی، لکڑی کے ساز و سامان بنانے والا. اسی طرح یہ زندگی پل 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 ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس طرح کے خیالات کا اظہار اپنی شاعری میں میر انیس نے کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو یہ ساری چیزیں بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سمجھنے سے آپ قاصر ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں وہاں پر آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.